یہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتا۔ آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی ہے؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہو۔ کرو تم اپنا کام اور میں اپنا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دوستو لوگ تو تادہ زدی کریں گے۔ ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے، ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائیں۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیں۔ دانشور کی بات پڑھی میں تو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بدی پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل رہی، نیکی کم کیوں پھیلتی؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے، لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے۔ اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ ابو الحسن اس کا نام تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما، دعا مانگتے۔ اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما۔ ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا۔ آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا۔ سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آگے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے، میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا۔ کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب ایک انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو، سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے، ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے۔ چوری کے لیے مار کھاتا ہوں، کبھی گھبرایا نہیں۔ ذرا کھڑے رہنا، آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے۔ اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا، فرمایا ذرا کھڑے رہنا، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔
ذرا ٹھہرنا پھر اگر آپ اس کام کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات نے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر مجھے کسی چیز نے پریشان ہی نہیں کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پر۔ یہاں تو لوگ حوصلہ توڑ میں آتے ہیں، لوگوں کا لوگ حوصلہ توڑتے ہیں۔ ذرا کو بچہ دیپ کی طرف بڑھتا ہے، سوال جواب شروع کر دیتا، وہ تو ہوڑے ہی داڑھی رکھ رہی ہے۔ میں کہا جی تسی دسیا جے ذرا کدوں کو رکھنی چاہیے سی، لکھ دے ذرا۔ آپ ابھی سے ادھر نکل گئے تو آپ بتا دیں جناب کس وقت نکلنا چاہیے تھا۔ آپ ابھی سے، وہ ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس وقت شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہے سارے دین پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا۔ پھر آپ کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ میرے عزیز طے کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوگے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ۔ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ ختیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو مجھے جادو؟ حضور یہ تبصرے کرتے تھے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زدی کر رہے ہیں۔ آپ انہی لوگوں کے لیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جد و جہد کی جناب کلیم، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ گئے، کبھی کچھ لے کے آ گئے۔ دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، تو کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے۔ کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اپنی قوم کی خیر ہی مانگتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما۔ یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ آپ سورہ اعراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر دیے، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والو، وہ وقت یاد کرو نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے۔
پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا۔ کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت۔ اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ تو میرے عزیز، تانا زنی، کمزوری، یہ تو لوگ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے